حضرت داتا گنج بخش اجویری رحمت اللہ علیہ نے، چونکہ آپ چوٹی کے ولی تھے اور چوٹی کے مفسر تھے، چوٹی کے محدث تھے اور چوٹی کے محقق تھے، آپ نے قلم اور علم سے، اپنے اخلاق سے، تبلیغ سے، تعلیمات سے یہاں ایک انقلاب برپا کیا۔ آپ کی کتاب کشف المحجوب شریف کا جو پہلا باب ہے، میں اس کا تھوڑا سا درس آپ کے سامنے اس وقت دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے عربی اور فارسی میں اسے تحریر کیا، یعنی کچھ حصے میں عربی ہے، کچھ فارسی ہے۔ اس وقت یہاں کی یہی زبان تھی، فارسی۔ اگر عربی لکھی تو اس کی آپ نے ٹرانسلیشن کی فارسی میں، آج پھر اردو میں ترجمے ہو چکے ہیں، مگر اصل جو داتا صاحب نے لکھا فارسی میں اور عربی میں، اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہے اور اپنا ہی ذائقہ ہے۔ پہلا باب، باب فی اثبات العلم، داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے علم کے اس بات میں کہ علم کیوں ضروری ہے اور علم کیا ہے، اس پر پہلا باب لکھا۔ اس کے بعد پھر ساری کشف المحجوب شریف ہے۔ اب یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ طبقہ ملنگوں کا اور بھنگوں والا، وہ کس طرح داتا صاحب کے مشن کا علمبردار ہو سکتا ہے، جبکہ داتا صاحب تو پہلا باب ہی علم کا بتا رہے ہیں، باب فی اثبات العلم، اور اس میں اتنی جامع آپ نے گفتگو کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ علوم تو بہت زیادہ ہیں اور بندے کی عمر چھوٹی سی ہے، تو اگر یہ چاہے کہ میں سارے پڑھوں تو کیسے پڑھ سکے گا؟ تو پھر وہ پڑھے کہ جو پڑھنے سے رب راضی ہوتا ہے۔ علم کے تو کئی شعبے ہیں۔ فرمایا مطلقاً علم کی اور مطلقاً پڑھنے کی تعریف نہیں کی گئی قرآن میں۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے کچھ ایسے علم ہیں جن کی مذمت کی، ان کو ڈیگریڈ کیا اور اپنے بندوں کو کہا ان سے دور رہو، ہے وہ بھی علم۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ۔ کچھ لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے رب نے فرمایا وہ پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، مگر اچھے نہیں وہ۔ کیوں؟ فرمایا وہ پڑھتے ہیں اس چیز کو ما یضرہم، جو انہیں نقصان دیتی ہے، ولا ینفعہم، اور فائدہ نہیں دیتی۔ ہم ایسی پڑھائی کی دعوت لوگوں کو نہیں دے رہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ تو داتا صاحب نے کہا اس واسطے میں ہر علم کا حامی نہیں ہوں، میں مخصوص علم کی طرف بر صغیر کے مزاج کو منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ اس دعوے پر آپ نے حدیث سے بھی دلیل پیش کی کہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے علم کے بڑے فضائل بیان کیے اور اس امت، ساری امتوں پر علم کی وجہ سے اس میں برتری اور فضیلت آئی، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، رب میں تو اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم نفع نہ دینے والا ہو۔ تو داتا صاحب کہتے ہیں دیکھو ہمارے رسول علیہ السلام نے بھی معین کر دیا کہ ہر علم، ہر شعبے کا، ہر طرح کا، اس کی بات نہیں جس علم پر طلب العلم فریدہ کے لحاظ سے متوجہ کیا گیا۔ یہ بھی لکھا داتا صاحب نے، اس فرمایا کہ یہ چونکہ عمر مختصر ہے، اس کے اندر پھر علم نافع جو ہے اس کی طرف تم توجہ کرو، علم نافع کی طرف۔ اب اس میں اولین نفع یہ ہے کہ بندے کا ایمان سلامت رہے، بندے کا دین سلامت رہے، بندے کا عمل سلامت رہے، عقیدہ سلامت رہے۔ اسے اتنا تو آنا چاہیے کہ دین کی ضروریات کیا ہیں، یعنی دین کے فرائض کیا ہیں، ارکان کیا ہیں، ایک مومن پر اللہ کے حقوق کیا ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کے حقوق کیا ہیں، اور اس کے بعد کسب حلال کے لحاظ سے جو فن ہیں، شعبہ جات ہیں، ان کی بھی ضرورت ہے،
اور ان کی طرف پھر وہ متوجہ ہو، لیکن سب سے پہلے اسے حلال حرام کی تو تمیز ہو کہ میں نے گوشت بکری کا کھانا ہے، کتے کا نہیں کھانا، بطور مثال اسے سارے شعبات کے لحاظ سے۔ تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے پھر عوامی طور پر جو سب سے اہم علم ہے یعنی علم دین، اس کی تھوڑی سی وضاحت کی۔ فرمایا عوام میں کچھ لوگ علم کو ترجیح دیتے ہیں اور کچھ عمل کو ترجیح دیتے ہیں۔ علم والے کہتے ہیں ساری شان علم کی ہے کچھ لوگ، اور عمل کا ذکر ہی نہیں کرتے، اور کچھ کہتے ہیں سب کچھ عمل ہی ہے، علم کیا چیز ہے، یہ کالے حرف ہے، یہ وہ ہے، یہ اس طرح کی فرمایا صورتحال۔ یعنی 10 صدیاں پہلے تقریباً اس کلچر کا ذکر کرتے ہوئے داتا صاحب نے لکھا، فرمایا یہ دونوں طبقے ہی بھٹکے ہوئے ہیں، جو یہ کہے کہ علم بڑی شے ہے اور عمل کی کوئی ضرورت نہیں، یا اس کا احساس نہ دلائے، یا کہے کہ عمل سب کچھ ہے اور علم کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ دونوں طبقات جو یہ باتیں کرتے ہیں دونوں ہی گمراہ ہیں۔ اب کشف المحجوب کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ جس کا کوئی پیر نہ ہو تو کشف المحجوب اس کے لیے مرشد کا کام کرتی ہے۔ تو داتا صاحب جیسا سکالر، اتنا بڑا مصلح امت اور اتنا بڑا محدث مفسر محقق، تو ان کے جس انالیسز کو اور تشریحات کو بڑی توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان دونوں طبقات میں سے میں کسی کی حمایت نہیں کرتا۔ میرا موقف کیا ہے، جو امت کے جمہور کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ اگر علم عمل کے بغیر ہو تو وہ علم نہیں، وہ جہالت ہے، اور اگر عمل علم کے بغیر ہو فرمایا وہ عمل نہیں، وہ یوں ہے کل حمار فی التہونہ، جس طرح کہ گدھے کو کہیں جوت دیا جائے اور مسلسل چکر کاٹتا رہے تو اس کے کیا اسے کوئی نفلوں کا ثواب ملے گا؟ فرمایا علم کے بغیر وہ جو کچھ بھی کرتا رہے اس کا عمل ہی نہیں، وہ منظور ہی نہیں اللہ کے دربار میں، جب تک کہ اسے اس عمل کے کرنے کا شرعی طریقہ نہیں آتا۔ اس پر داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے پھر آگے مزید وضاحت کی۔ آپ فرماتے ہیں مثال کے طور پر تم دیکھو، ایک بندہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو فرمایا کہ یہ بہت بڑا عمل ہے، لیکن اس سے پہلے ایک علم کی ضرورت ہے کہ نماز کا طریقہ کیا ہے، یہ ضروری ہے۔ پھر وضو کرنا ہے تو کس پانی سے کرنا ہے، پانی کی تو کئی قسمیں ہیں، کس سے ہوتا ہے کس سے نہیں ہوتا۔ پھر پڑھنی ہے تو یہ معلوم کرنا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، اگر قبلے کا ہی پتہ نہ ہو، اگرچہ حافظ قرآن کا ہو، سارا طریقہ آتا ہو، تو اسے قبلے کا پتہ ہو تو پڑے گا۔ اور اس طرح دیگر شرائط۔ اب نفرت دیکھو، یہ چھوٹی سی مثال، اب اس میں عمل یہ جو عام سب مسلمانوں میں رائج ہے، یہ عمل کرنے سے پہلے بھی علم ہوگا تو عمل صحیح ہوگا، ورنہ عمل نہیں، بلکہ اس سے آگے اگر بڑھتے چلے جائیں تو ساری شرطیں بھی پائی جائیں، بندہ اس کو قرات بھی آتی ہے، اس کو وضو کے مسائل بھی آتے ہیں، اس کو کہ نماز ٹوٹتی کیسے ہے، سجدہ سہو کا کیا طریقہ ہے، کیوں لازم آتا ہے، یہ سارے مسئلے اس کو آتے ہیں، سب کچھ اسے پتا ہے، لیکن تھوڑا سا ایک جگہ جا کر وہ اپنی مرضی کر لیتا ہے، اور مرضی بندگی کے شوق میں کرتا ہے کہ رب کو سجدے کریں تو ثواب بڑا ہے، اور اللہ کی نماز میں قرآن زیادہ پڑھیں تو مقام بڑا ہے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ فجر کی لوگ 2 سنتیں پڑھتے ہیں، میں 4 پڑھا کروں گا، کیونکہ اس میں سجدے زیادہ ہوں گے اللہ کو، اس میں رکوع زیادہ ہوں گے، تلاوت زیادہ ہوگی۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ جس نے 2 پڑھے سنتیں وہ قبول ہو گئیں، اور جس نے 4 پڑھی وہ مردود ہو گئیں۔
کیوں کہ اس نے وہ علم چھوڑا کہ جو سنتوں کو پڑھنے کا سرکار نے عطا فرمایا ہے۔